ایک وقت کی بات ہے، قبرستان میں بے شمار بھوتنیوں کا بسیرا تھا۔ ان میں ایک ضعیف بھوتنی تھی جو کافی تجربہ کار تھی۔ جب بھی ذاتی بھوتنیوں کو پریشانی ہوتی اور مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا، تب وہ انہیں مشورے دیتی۔ ایک دن چلتے چلتے جب وہ تھک گئی تو کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک جوان بھوتنی اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی، تم کون ہو؟ میری جگہ پر آ کر کیوں بیٹھی ہو؟ یہ تمہاری جگہ ہے، مجھے پتا نہیں تھا۔ یہاں پر جگہ کی کمی نہیں ہے، تم یہاں آ کر بیٹھ سکتی ہو۔ اس پر جوان بھوتنی نے کہا، پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ جب بھی اس قبرستان میں کسی بھوتنی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، وہ مشورے کے لیے مجھ سے رجوع ہوتے ہیں۔ میں آج کل ایک مصیبت سے دو چار ہوں، مہربانی کر کے مجھے مشورہ دیجیے۔ کوئی بات نہیں، کیا مسئلہ ہے وہ تو بتاؤ مجھے۔ میں جس برگد کے درخت پر رہتی ہوں اس کے پاس ایک قدیم گھر ہے۔ کچھ دن پہلے وہاں پر ایک موسیقار اور گلوکار گووند آ کر رہنے لگا۔ کئی لڑکیاں اس سے گائکی اور موسیقی کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، لیکن اس کی موسیقی کی طرف سے میرا سکون چین اجڑ گیا ہے۔ مہربانی کر کے وہ گھر خالی کروا دو، میں سکون سے رہنا چاہتی ہوں، میری مدد کرو آپ۔ ضعیف بھوتنی نے اس پر کہا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں نے کئی پریشانیوں کا حل نکالا ہے۔ یہ کہہ کر ضعیف بھوتنی نے اسے ایک مشورہ دیا۔ مشورہ سن کر جوان بھوتنی خوش ہو گئی اور وہ رات کی تاریکی میں موسیقار کے گھر پہنچ گئی۔ جوان بھوتنی کسی کا بھی بھیس بدل سکتی تھی۔ وہ فوری ایک بلی کے بھیس میں آ گئی اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی۔ بلی اس کمرے میں کود گئی جہاں پر موسیقار گووند سو رہا تھا۔ اس کی کانوں میں آوازیں گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے سامنے دیکھا کہ وہاں بھوتنی کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ کیوں آئی ہو؟ میں ایک بھوتنی ہوں، میں کوئی بھی لباس اور روپ میں آ سکتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں جوان بھوتنی چمگادڑ بن گئی۔ سنو، تمہیں میرا ایک مشورہ ہے، تم بلی بن جاؤ۔ اس گھر میں بہت سارے چوہے ہیں، تم انہیں کھا لو اور پھر چھپکلی بن جاؤ، مچھر بھی مار دینا۔ کیا بول رہے ہو تم؟ کیا میں تمہارے گھر کے چوہے اور مچھر کھاؤں گی؟ یہ کہہ کر جوان بھوتنی موسیقار کے گھر سے نکلی اور ضعیف بھوتنی کے پاس پہنچ گئی جو کنویں کے پاس بیٹھی تھی۔ میں اس موسیقار کے گھر گئی تھی، لیکن تمہارا مشورہ تو کام ہی نہیں آیا۔ موسیقار بہت ہی چالاک اور بہادر ہے، ہم کوئی دوسرا راستہ نکالتے ہیں، تم فکر مت کرو، میرے پاس اور بھی مشورے ہیں۔ جوان بھوتنی دوسری رات پھر اس موسیقار گووند کے گھر پہنچی۔ اس نے گھر کے چھت کی ٹائلز کو نکال کر پھینکنا شروع کیا۔ آواز سن کر گووند کی آنکھ کھل گئی۔ کون ہے جو یہ ٹائلز پھینک رہا ہے؟ میں ہی ہوں جو کل بھی آئی تھی، میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ میں اس گھر کے چھت کے پرانے ٹائلز نکال کر نئے ٹائلز لگانا چاہتا تھا، تمہیں اب یہ ٹائلز آج ہی ہٹانے ہوں گی، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر گووند درخت کے نیچے رکھے ہوئے تخت پر سونے کے لیے چلا گیا۔ میں کیا تمہیں مزدور نظر آتی ہوں، بے غیرت آدمی؟ جوان بھوتنی وہاں سے نکلی اور پھر ضعیف بھوتنی کے پاس پہنچ گئی۔ جوان بھوتنی کو دیکھ کر اس نے کہا، کیا تم نے گووند کو ڈرا کر بھگا دیا؟ میں نے نہیں، اس نے مجھے ڈرا کر بھگا دیا۔ ضعیف بھوتنی کو یہ سن کر اپنی توہین اور بے عزتی کا احساس ہوا۔ اچھا، اب تم یہ کام کرو۔ اگلی رات جوان بھوتنی گووند کے گھر گئی اور اس کے کندھے پر تھپ تھپانے لگی۔ اچانک گووند کی آنکھ کھل گئی۔ ارے تم پھر آ گئی، میرا پیچھا چھوڑو، نیند خراب کر دی میری۔ اس پر جوان بھوتنی نے کہا، اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ میرا ٹھکانہ ہے، اپنی موسیقی اور گلوکاری سے میرا امن و سکون غارت مت کرو۔ یہ سن کر گووند نے کہا، یہ اچھی قسمت ہے میری جو مجھے ایسا گھر ملا، وہ بھی مفت میں۔ اگر تمہیں یہاں کا ماحول پسند نہیں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر گووند پھر تخت پر جا کر سو گیا۔ جوان بھوتنی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اب وہ کیا کرے۔ وہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ بیٹھے بیٹھے دوسروں کو مشورہ دینا آسان ہے، ایک بھی مشورہ کام نہیں آیا۔ مجھے اب اپنی مصیبت کہاں خود نکالنا ہوگا، اب میں ہی کچھ کروں گی۔ جوان بھوتنی نے ایک منصوبہ بنایا اور پھر گووند کے گھر پہنچ گئی۔ جناب، مجھے بھی موسیقی اور گلوکاری کی تربیت دیجیے، میں بھی آپ کی دوسری شاگردوں کی طرح ریاض کروں گی۔ یہ سن کر گووند حیران ہو گیا۔ گووند نے کم عرصے میں کافی شہرت اور دولت کمائی تھی۔
वो सोचने लगा कि अगर उसके शागिर्दों को पता चलेगा कि वो भूतों को भी मौसीकी की तरबियत दे रहा है तो कोई उसके पास नहीं फटकेगा, गांव वाले भी उसे गांव से बाहर कर देंगे। अच्छा, किसी मुबारक दिन आओ और मौसीकी सीखना शुरू करो। इसके बाद गोविंद ने अपना सामान बांध लिया और वहां से निकल पड़ा। उसने उसी गांव में दूसरा मकान किराए पर ले लिया। इसी तरह जवान भूतनी ने अपनी मुसीबत का हल खुद ही ढूंढ निकाला। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you. Bye bye.